سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله لأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة والبدية ولا أعدائهم ودونهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم صدات اعلام کی یوسف اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے آپ تمام حضرات کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی ذکر میں تشریف لانا آپ کی ایک سانس ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے ہمارے کوٹ شاہ میں ایک انتہائی سخت سانحہ حادثہ ہوا ہے ایک نوجوان قاضی سید کمال عباس بیرون ملک تھے وہاں وہ وفات پا گئے پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے مالک ان کے والدین کو علی اکبر بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرمائے ان کی کوئی ڈیڈ باڈی کا پرابلم تھا مالک دعا ہے جناب علی اصغر بادشاہ کی آخری ہجکی کے صدقے میں مولا ان کی جو میت ہے جسد ہے خاکی ہے وہ ان کے ورثہ تک پہنچائے ایک ہمارے سید زادہ ہیں سید شجر شاہ جی وہ بیمار ہیں پاک بادشاہ سید سجاد کی جوتی کے صدقے میں مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بالخصوص میری مرشدادیاں جو اس پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں مالک سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں کوشش کیجئے کہ ہر مومن بھائی ہر سید اس دعا پہ ضرور آمین کہے آپ سے بھی گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ضرور اس دعا پہ آمین کہیے میرے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نشت و نابود فرمائے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک سیدہ طاہرہ ہم سب پہ راضی ہو جائے آ جائیں شیخ صاحب آگے یہ والا جو میرے بھائی ہیں یہ خالی جگہ ہے نظر اللہ نیاز حسین دو قدم بیٹا آپ ادھر میرے پاس آ سکتے ہو چھوٹے بچے ادھر تھوڑا بیٹا تاکہ یہ بھائی جو ہے نا وہ کھل کے بیٹھ سکیں نعرہ تکبیر الحمدللہ گرمی بھی ہے کوئی شک نہیں گرمی کا آخر ہے اور بسم اللہ شاہ جی اور موسم بھی سخت ہے اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ یہ گرمی سخت ہے پھر بھی اتنی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں کوشش کیجئے کہ سونی آواز میں برتک آئے نعرہ رسالت مل کے اچھا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت جدید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت آپ کو پتہ ہے کہ بل بڑا سرگرم ہے اور بل بڑا بل ہو رہا ہے اس لیے ذرا بلند آواز سے بے شمار کہیے پاک سیدہ طاہرہ کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت ابھی تک آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے ذرا غدیر کی شبیہ بنتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بے شمار کہیے یا علی تیری عزت و عظمت و ولایت سے جلنے والوں پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات
اجازت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سادات نے ایک مخصوص حکم کیا ہے، ایک بڑی مشہور گفتگو کے بارے میں کہا ہے، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن چونکہ آل رسول کا حکم ہے تو میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا میرے سارے پیر، میرے سارے ماتمی ویر اجازت دیتے ہیں میں بات شروع کروں؟ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ سید بیٹھے ہوئے ہیں، پیر اجاز شاہ جی، پروردگار صحت کلی عطا فرمائے۔ ذاکر صاحب بابا جی، ایک دور تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ چاولوں میں یہ شیعہ حضرات ہیں یہ اپنا بچہ کاٹ کے ان کا لنگر نہ کھانا۔ پھر یہ کہا جانے لگا کہ شام غریباں کو یہ لائٹنگ بند کر کے ناشائستہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری فضول بکواسات مذہب حقہ پہ ہوتی رہیں۔ جس بھائی کو موبائل کے لفظ کا پتہ ہے وہ ضرور بولے، پھر اس موبائل نے آ کے اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے آ کے یہ ثابت کیا کہ جھوٹے پہ کل بھی اللہ کی لعنت تھی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ذاکر صاحب ذرا بولیے گا، مولوی صاحب اللہ، غلام حسن بھائی، حیدری، ذرا کوشش کیجیے گا، ممکن ہو سکے تو غوری صاحب آپ کی دعا ممبر تک آنی چاہیے، بزرگ ہیں آپ، بھائی ملک صاحب، حیدری، مالک آپ کو سلامت۔ امتیاز بھائی، بھائی اسد بھائی، کوشش کیجیے ذرا دعا ممبر تک آئے خان صاحب، تاکہ میں ذرا آسانی سے آپ تک پیغام پہنچا سکوں۔ اچھا، یہ جو پرانی باتیں تھیں کہ کالے کپڑے کہاں لکھا ہے، یہ ماتم، یہ چھریاں، یہ اب ہمارے علماء جواب دے دے کے ان کے منہ بند کر چکے ہیں۔ اب محرم کا جو چاند نکلتا ہے، جو سوگ کا چاند ہے، تب سے لے کے 8 ربیع الاول تک میری طرح تقریباً آپ بھی بہت سارے میرا ساتھ دیں گے اس بات پہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لباس کالا ہو، کیونکہ یہ ہمارے ایام ازاں ہیں۔ شاہ جی، ان دنوں میں یعنی 2 مہینے 8 دن یعنی 2.25 مہینے، ان دنوں میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں نا، ان میں کوشش کر کے مولوی صاحبان مذہب حقہ کے خلاف زہر اگلتے ہیں، نہیں جانا، نکاح ٹوٹتا ہے، کفر ہے، شرک ہے، فلاں ہے فلاں۔ اب چونکہ دور بابا انتظار شاہ جی، دور ہے اب موبائل کا، تیز دور ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہاں بات کی جائے پوری دنیا سنتی ہے۔ اب جو ایک نیا اعتراض سونے رومال کے اندر لپیٹ کے جو شاہ جی، بابا بادشاہ جی، جو مذہب حقہ کے خلاف کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، پیر امان علی شاہ جی، مولوی صاحب کی بلا، کہ نہ ان کے ذاکروں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ میں سرکار کے سامنے قرآن پڑھ کے شاہ جی آپ سن کے کائنات کو کیمروں کے ذریعے دکھائیں گے کہ صدقہ علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کوشش کیجیے ہر مولانا صاحب دے صدقے جانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، چونکہ پوری کائنات میں پیر اجاز شاہ جی ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے سیدزادہ جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے، میں اس کے بعد پھر قرآن شروع کرتا ہوں، حد تو یہ ہے بھائی، اللہ لوگ جی مہربانی فرمائیے گا، ذرا دعا فرمائیے گا، گکھڑ کے بہت سارے نوحہ خان اور بڑے بڑے سریلے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، کوشش کیجیے گا کہ ذرا آخری جو بھائی بیٹھے ہیں نا، وہ چوری صاحب کے پاس، چوری کیسر کے پاس، کوٹ شاہ کے، وہاں سے لے کے اس بچے تک ہر حلالی اس جملے پہ ضرور بولے، چونکہ آپ کو پتہ ہے بیلے میں بھی بڑی جان لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اب وہ جان اب نہیں رہی چونکہ سارے شیعہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انتظار شاہ جی، حد یہ ہے یار، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کے پیروں کے گھر قرآن آیا انہیں نہیں پتا، جو فقہ کا مسئلہ بھی عورتوں سے پوچھے وہ جانتے ہیں قرآن کیا ہے۔ صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں میں جی، مولوی صاحب کے ساتھ جی، ذاکر صاحب، سارے حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بھائی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ شاہ جی دعا فرمائیے گا۔ شاہ جی وہاں پہ اگر پنکھا قریب ہے، ورنہ یہاں پنکھا قریب تھا، ٹھیک بیٹھے آپ، چلیں ٹھیک، مالک آپ کو صحت دے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، یہ اعتراض یہ نیا بنا کے کیا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن نہیں جانتے، ان کا مولوی آتا ہے تو وہ 4 نعرے لگوا کے چلا جاتا ہے، ان کا ذاکر آتا ہے تو وہ شعر و شاعری کر کے چلا جاتا ہے، یہ قرآن نہیں جانتے۔ تو میں اپنے سادات سے، اپنے ماتمی بھائیوں کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو چند لمحے قرآن کی تلاوت کی جائے، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے کہ کالے کپڑے والے، ماتم کرنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیسا قرآن پڑھتے ہیں۔
جو میرے بالکل قریب بھائی بیٹھے ہیں، آپ ذرا کوشش کر کے اپنے نوکر کا ساتھ دیجیے. بسم اللہ. پیر غلام بادشاہ جی قاضی صاحب دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار یہ بتا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن نہیں جانتے، مالک یہ بتا تیرا قرآن کتنا سچا ہے. ہمارے پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ اتنا سچا ہے کہ اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت کرے. بیٹا میرے ساتھ دینا بیٹا. مالک آپ کو سلام. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شبیر صاحب جی بابا جی ساتھ دینا، دعا فرمائیے گا. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت تندرستی دے. اچھا سچا اتنا بھائی جان، چاند سے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ناخن برابر جھوٹ نہیں. سید زادہ مالک یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے؟ کیا اس میں گڑے کا علم ہے، کھکڑ کا علم ہے، وزیر آباد کا علم ہے، کوٹ شاہ کا علم ہے، گجرانوالہ کا علم ہے، پنجاب کا علم ہے، پاکستان کا علم ہے، عرش کا علم ہے، فرش کا علم ہے، زمین کا علم ہے، آسمان کا علم ہے؟ کتنا علم ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سنو، ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. صدقے جاواں، خدا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے مالک آپ کو سلامت رکھے. پروردگار یہ بتا کہ یہ جو قرآن ہے یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ فرمایا اسی لفظ کو پڑھ. نزلہ نزلہ. ترجمہ کیجئے سارے حسینی ترجمہ کیجئے. نزلہ نازل ہوا ہے. پروردگار نازل ہوا ہے تو تیرے سال کے مہینے 12 ہیں. یہ بتا محرم میں آیا ہے، سفر میں آیا ہے، ربیع الاول میں آیا ہے، ربیع ثانی میں آیا ہے، جمادی الاولیٰ میں آیا ہے، جمادی ثانیہ میں آیا ہے، رجب میں آیا ہے، شعبان میں آیا ہے. کب آیا ہے؟ فرمایا شیخ صاحب فرمایا پڑھ. بھائی غوری صاحب فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا. پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں. یہ بتا دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب آپ کی باری ہے پروردگار. فریاد بھائی پروردگار یہ بتا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ صدقے جاواں، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بھائی سارے آؤ آخری بھائی تک، غلام بادشاہ جی تک، سارے حلالی پوری قوت سے. حیدری مالک آپ کو سلامت. حیدری صاحب بڑی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ لمبا والی سے. مالک آپ کو سلامت کر چلیں، کوشش کیجیے. جی بسم اللہ. ملک صاحب آ جائیے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جیسے چاچا رشید جی آتے ہیں پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پروردگار یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ میرے پیچھے سید امان علی شاہ صاحب سعودواری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ناظم ممبری ہیں اور ہمارے کوٹ شاہ کے سید بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، کرکٹ کے لحاظ سے استاد بھی ہیں. تو بابا جی جب ظاہر ہے میرا پنڈ کوٹ شاہ، مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تب سے وہاں حسین ہو رہا ہے کیونکہ آل زہرا کی نگری ہے. اور میرے کوٹ شاہ کے وہ بزرگ سید ہیں جنہوں نے اپنے خون دے کے اپنے بیٹے قربان کر کے راؤنڈ باؤنڈ کے علاقوں میں بھی علم لگوائے ہیں کیونکہ ان پورے علاقوں میں جہاں جہاں مجلس نہیں نہ ہوتی تھی وہاں میرے کوٹ شاہ کے سید جاتے تھے، اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے، اپنی جان اور خون بھی لگاتے تھے. تو چونکہ مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ الحمدللہ میں کوٹ شاہ سے ہوں، اپنے سیدوں کا نوکر ہوں. تو جب ہم بچپن میں بیٹھتے تھے ادھر ممبر پہ ہمارے کوٹ شاہ میں بڑے بڑے خطبہ پڑھتے تھے، بالخصوص قبلہ کعبہ حضرت علامہ سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب، قبلہ کعبہ حضرت علامہ علی ناصر حسینی صاحب قبلہ، اس طرح کے بہت سارے خطبہ پڑھتے. تو یہاں بیٹھتے تھے ہم. تو بچپن میں مولوی صاحب قبلہ یہاں بیٹھ کے ترجمہ کیا جاتا تھا کہ کیا قدر ہے لیلۃ القدر کی. قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. بھائی یہی سنتے ہیں پیر مہدی شاہ جی، سید دادا یہی سنتے ہیں. چاچا جی میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ یار کیوں نہ گنا جائے کہ یہ بنتا کتنا ہے. تو میں صاحب کر لیا جی. مولوی صاحب قبلہ یہ بنتا ہے 83 سال اور کچھ مہینے. ظاہر صاحب 83 سال اور کچھ مہینے بنتا ہے. یعنی ناظم ممبر صاحب یعنی اگر بندہ مصلی عبادت بچھا کے چاچا رشید جی بندہ 83-84 سال اللہ کی عبادت کرے وہ ایک طرف، اور لیلۃ القدر میں مختصر عرصے کی عبادت ایک طرف. میں بڑا حیران تھا یا اللہ اتنا منافع، اتنا بینیفٹ، اتنا پرافٹ، وجہ کیا ہے؟ چھٹے قرآن کے وارث سے پوچھا مولانا تجھے نہیں پتا یہ لیلۃ القدر فقط رات نہیں اصل میں میری دادی زہرا ہے. صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. صدقے جاواں، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا پروردگار سرکار بڑی مہربانی جو قرآن پہ بول رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے قدم چوموں، چونکہ اصل شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کی تائید کرتا ہے. چونکہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مجلس میں. یہ مجلس کس بادشاہ کی ہے؟ یہ کس پاک سید کی مجلس ہے؟
یہ اس سید کی مجلس ہے جو نوکے سنا پہ قرآن پڑھتا ہے. اتنا پیار ہے تیرے مرشد حسین کو قرآن کے ساتھ کہ دھڑ نہ بھی ہو تو سید قرآن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت سارے مومنین جو ہے ان کی آنکھیں برس پڑیں، یہ آپ کی معرفت ہے، بس تھوڑا سا ذرا آنکھوں پہ کنٹرول کیجیے گا تاکہ میں تھوڑا سا قرآن آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، چونکہ یہ کیمروں کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر پڑھ کیا رہا ہے اور یہ حلال زادے سن کیا رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں قرآن کیا قدر ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بھائی جان میرا ساتھ دے رہے ہیں نا. فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. پروردگار یہ بتا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے. چھوٹے پتر بیٹا یہ دیکھیے، اے پتر یہ رومال ہے نا، اگر یہ جائے شاہ جی نیچے سے اوپر اے یوں تو سواد کے ساتھ اسے کہتے ہیں عربی میں صعود، چڑھنا. اور اگر کوئی چیز آئے اوپر سے نیچے اے اینڈ کر کے آگے کیا اے اینڈ، اسے عربی میں کہتے ہیں نزول، یعنی اوپر سے نیچے آنا. پروردگار تو کہتا ہے، بڑی مہربانی، میں اب مجھے یقین ہوگا کہ سارے حلالی قرآن سننے کے موڈ میں ہیں. پروردگار تو کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب اتوں تھلے آیا ہے، نازل ہوا. تو یہ بتا مالک یہ خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ اور میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل بہ الروح الامین ولا قلبک. یہ لایا تھا جبریل کے ذریعے. حضرت جبریل قرآن لائے تھے. آج جڑے کیمرے دے پیچھے بھائی حیران میں دے نا میرے لوگ، تو میں اور حیران کر لگا. حضرات قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اے کیم ہیں تو پہلے بول پاو صدقے جاواں. مالک آپ کو سلام. میں نے پہلے کہا تھا نا بول پڑے جی، نہیں بولے، اب بول رہے ہیں سارے. بھائی جی نہ جبرائیل کہنا ہے یہ غلط ہے، نہ جبریل کہنا ہے یہ بھی غلط ہے. تلفظ ہے بکسر الجیم جبریل. ایک مرتبہ ہر حلالی بولے کیا لفظ ہے؟ ہر شیعہ کا یہ لفظ صحیح ہونا چاہیے. وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن لانے والا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا سید ہے. اور ہر بندہ بولے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حسین کا درزی ہے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت. اس لیے ہر ماتمی کا، یہ میرے پتر میرے لوگ ہر ماتمی کا یہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے. اس لیے کیا لفظ ہے جی؟ ایک نہیں ایک بار تقریب سارے مل کے کر. کیا لفظ ہے؟ جبریل. اچھا میں نے کہا جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لائے. سارا پنڈال جڑا نہیں بولے حال تک وہ بھی آتا ہے نہیں مولوی صاحب انہیں گل نہیں. تو کہنے گل ہے پھر جبریل علیہ السلام ہے. اے کالے کپشا جی کالے کپڑے والے، پٹا کٹی کرنے والے، کافر شیعہ کافر، بل پاس کرو ذاکروں پہ، بانیان پہ، علماء پہ پابندیاں لگاؤ. اے مولوی صاحب ایک کیمرے لگے ہوئے ہیں، ذرا سر پہ قرآن رکھ کے بتا اے جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولوی صاحب اللہ بہت مہربانی، بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ سے لے کے آخری حلالی تک سارے پوری قوت سے بھائی. حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سرکار. تو قرآن کون لایا؟ جبریل علیہ السلام. اچھا پروردگار کیونکہ ایسے چہرے اکثریت میں ہیں، کچھ بھائی میری طرح ہیں، اکثریت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو حسب نسب کے اعتبار سے بھی مجھ سے بہتر ہیں اور دین کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی مجھ سے کئی گنا بہتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں ان چہروں کے لیے، بابا جی بالخصوص سادات اعظام کے لیے، ملک صاحبان بالخصوص آپ کے لیے، میں ان چہروں کے لیے جو بڑے معرفتی ہیں ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. قرآن کون لایا؟ حضرت پروردگار. یہ جو غازی شہنشاہ کے بابا ہیں نا نہج البلاغہ والے، نہج نہیں ہوتا نہج البلاغہ، ہاں، تو مالک انہوں نے ایک فرشتوں پہ خطبہ دیا ہے. اگر میری طرح کا ان پڑھ آدمی 70 دن اس خطبے پہ بات کرے، 70 دن تھوڑے ہیں، خطبہ زیادہ ہے. یعنی میرا مولا علی اس طرح کھل کے فرشتوں پہ بولا ہے. کتاب بھی آپ کو پڑھنی چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا. گرمی کے موسم میں سون بھادروں کا اینڈ ہو، فتح گڑھ ہو، تو میرا خیال ہے ٹائم ہی تقریباً 12:38. یہ مطلب عروج گرمی دا 12 تو لگ کے 3 تک، 12 تو لگ کے 3 تک، ٹھیک ہے نا. 12 سے 3 تک گرمی کا عروج ہوتا ہے، 12 سے 3 تک گرمی کا. آتے ایڈے گرم موسم سے بندہ میری انگلی دا اشارہ متھے تے نہ سمجھے تو یار بندہ نے پھر بوتی ہے نہ ہو. اوے علی ہی کھل کے بول سکتا ہے فرشتوں پہ، اس لیے کہ علی اچھی طرح جانتے ہیں فرشتوں کی اوقات کیا ہے. ہائے ہائے بابا جی میں مالک آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ میرے 14 سیدوں کے پسینے کے قطرے کو فرشتے کہتے ہیں. صدقے جاواں جی آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تو میرا مولا علی کھل کے بولا ہے.
ذرا تھوڑا سا ان بیلنس جگہ ہے اس لیے مجھے ہلنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنا بیلنس برقرار کرنے کی آپ نے محسوس نہیں کرنا کبھی میں یوں کروں کبھی یوں کروں, تو کوئی جگہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, جبریل لائے تو مولا علی نے اتنی تعداد میں فرشتے بیان کیے ہیں. گڑے والوں, گجرا والوں, میرے اپنے علاقے والے ہو, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں نہیں. خان صاحب سلامت بھائی, لا تعداد فرشتے ہیں. پروردگار کتھے کتھے سید بیٹھے نے, میں پوچھنا نہیں پڑنا, میں نہیں آخنا ہاتھ کھڑا کرو. وہ دو وجہ نے, ایک تو یہ وجہ کہ مینوں پتہ ہے کتنے کتنے بیٹھے نے, تو دوجی یہ وجہ کہ میں نوکر ہو کے کیوں آکھاں جی سید میرے ہاتھ چکو جی, میں کیوں آکھاں, میں تو نوکر ہاں. ہاں انج پتہ لگ جائے گا کہ سید کتنے کتنے بیٹھا ہے. اے پروردگار جب لا تعداد فرشتے ہیں قرآن کے لیے, جبریل ہی کیوں فرمایا تجھے نہیں پتا قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے. ہائے ہائے صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کسی چھوٹے موٹے کمی, سارے بھائی کیسر چودھری صاحب آپ تک سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے, حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے لہٰذا صاحب کہ وہ قرآن کو ہاتھ. اچھا پروردگار, تو پھر سوال تو ایک اور پیدا ہو گیا, مالک یہ بتا, چاچا جی مالک یہ بتا کہ کتنی طاقت ہے قرآن میں. اور پروردگار تو جو کہہ رہا ہے کہ کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی تو اوقات ہی نہیں وہ قرآن کو چھو سکے, یہ جبریل کا کام میں قرآن لے ہونا کیونکہ وہ فرشتوں کا سید ہے, تو پروردگار کتنی طاقت ہے. میں پڑھ قرآن, بیٹا بیٹھ جاؤ, پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شاہ جی مہربانی فرمائیں, سنو اس قرآن میں, شاہ صاحب مہربانی, اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے. شاباش بیٹا, تو وہ پہاڑ ریزہ, میرا پتر آپ کو ریزہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہماری زبان چورا چورا ہے پتر, میدے کی طرح, آٹے کی طرح, کالے لون کی طرح. پتر 1 2 3 4 5 6 7 8 معصوم بچے بیٹھے ہیں جی میرے پاس, بالکل یہ وہ بھی چھوٹا بچہ 15 سال سے نیچے معصوم بچہ ہوتا ہے. لو جی 9 10 بچے بیٹھے ہیں. بیٹا مجھے کوئی آپ میں بتائے گا کہ پتر یہ جو پہاڑ ہوتا ہے, پہاڑ یہ لیلن دا ہوتا ہے پلاسٹک دا کا صدقے جاواں جی. لو جی بچے کہہ رہے ہیں جی پتھر کا. شاہ جی بچے کہہ رہے ہیں, مول صاحب قبلہ بچے ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں پتھر کا. تو پھر کتنے گئے ہو وڈے سارے. قرآن پہ آندا ہے جب میں پتھر پہ آتا ہوں نا تو میں پتھر توڑ دیتا ہوں, 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو. ہائے ہائے صدقے جاواں. چاچا جی بولنا چاہیے تھا آپ کا, مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی, خدا آپ کو سلامت رکھے. قرآن کہہ رہا ہے انکل جی قرآن صدقے جاواں, میں تھوڑی دعا دینا, بڑی سونی دعا کر رہے ہوں پترا سے, اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے. قرآن شاہ جی کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں پہاڑ پتھر پہ آتا ہوں تو پتھر, اس کا مطلب بابا جی یہ جو لفظ پہاڑ ہے نا, ہماری پنجابی میں پہاڑ استعمال ہوتا ہے ہے کے بغیر, پہاڑ اسی کیا نا جی, یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ گلوبل ویلیج میں, مول صاحب کے بلا گلوبل ویلیج میں یہ پہاڑ یوز ہوتا ہے طاقت کے لیے. مثلا ہم کہتے ہیں جی, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ہمارے ایک سید تھے کوٹ شاہ کے, وہ سمجھیے کہ ہمارے عزاداری میں استاد تھے. وہ سید عزادار مرحوم ہیں, سید عزاداری میں استاد تھے, ان کا نام تھا پیر سید ظاہر حسین شاہ کاظمی. کیونکہ ہمارے کوٹ شاہ کا طریقہ یہ تھا, میں بھی انہی میں شامل ہوں, ہمارا طریقہ یہ تھا کہ نہ ہم ذاکر کے ساتھ فضائل میں نعرہ لگاتے تھے اور نہ مصائب میں بلند واسر ہوتے تھے. بڑی جھجک تھی میرے سمیت سارے نوجوان بھائیوں میں. انہوں نے اشعار دسیا کہ نہیں اینج مجلس سننے دی یہ پتر, ان کا نام تھا سید ظاہر حسین شاہ صاحب. انہوں نے ہمیں فضائل سننا بھی سکھایا تھا اور مصائب سننا بھی انہوں نے سکھایا تھا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جب تک یہ کوٹ شاہ باقی ہے, عزاداری باقی ہے, اس سید کا نام انشاءاللہ باقی رہے گا ذکر حسین کے صدقے میں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار زار شاہ جی یارو تے عزاداری دے پہاڑ سن, یار فلاں چودھری صاحب یار وہ تو سخاوت کا پہاڑ ہے, یار فلاں ذاکر صاحب یار وہ تو مصائب کا پہاڑ ہے, یار فلاں مولوی صاحب یار وہ تو فضائل کا پہاڑ. اس کا مطلب ہے ہم پہاڑ کا, ندیم شاہ جی ہم لفظ پہاڑ یوز کرتے ہیں سید دادا طاقت کے لیے, قوت کے لیے. تے مالکا تو پیانا ہے پہاڑی انہیں جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے, تو پھر یہ بتا وہ کون سی چیز ہے جو کائنات کے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے, جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیا. فرمایا پڑھ قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نزل بی الروح الامین علی قلبک. وہ 2 جہاں سے زیادہ پاورفل حسین کے نانے کا دل ہے. صدقے جہاں تھک گئے جی, آواز تھوڑی ہے بھائی. صدقے جانا مالک آپ کو سلام.
اچھا مہربانی مالک آپ کو سلام. مہربانی جناب مولوی صاحب قبلہ, بہت شکریہ. شاہ جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھیں. سرکار توجہ ہے جناب کی. بھائی قرآن کہاں آیا؟ پتہ ہے نعرے کی آواز کم کیوں ہوئی تھی؟ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں نا 70-80% لوگ پیچھے رو رہے تھے اس فکرے پہ کہ جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے اسے پاک حسین کے نانے کے دل نے اٹھایا. میں اپنے کوڑوں تو نہیں پہنتا کہ بل پاس ہوں دینے پہ, یہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ بل غلط ہے نا. اس بل میں ایسوں کو منوانے کی کوشش ہو رہی ہے جن میں قرآن میں لعنت ہے. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ اے یزید جیسوں پہ قرآن میں لعنت ہے. اے جسے قرآن فیل کرے اسے بل پاس نہیں کر سکتا. سرکار ٹھیک ہے. اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا بل مہربانی جناب بل صدقے جانا مولا تو سلامت رکھے. اب چونکہ فکرہ دور حاضر کا ہے, تازہ فکرہ ہے, مہربانی ابھی تک میں نے نہیں کہا لیکن ہوں میں ترلا لینے لگا. جڑا بندہ آندہ میں کدی نہیں بولیا مذہب کی غیرت سمجھ کے, ذاکر کے لیے نہیں, مذہب حقہ, مذہب جعفریہ, مذہب شیعہ, مذہب سادات کی غیرت بنتے ہوئے ہر حلالی پھیپڑے کی آخری طرح سے اپنی آواز ممبر تک پہنچائے. پروردگار کے ساتھ میں چلا کتنے ہیں؟ پروردگار یہ بتا قرآن کہاں آیا؟ فرمایا مصطفیٰ کے دل پہ. پروردگار پاؤں سے لے کے سر تک میرا مصطفیٰ قوت کا مجسمہ ہے, طاقت کی پاور ہے, فل قوت کا منبع ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ نہیں آیا, کوہنی پہ نہیں آیا, مونڈے پہ نہیں آیا, سر پہ نہیں آیا, آنکھوں پہ نہیں آیا. قرآن مصطفیٰ کے ناک پہ نہیں آیا. قرآن مصطفیٰ کے شادی سونے ہونٹوں پہ نہیں آیا, گلے پہ نہیں آیا, شکم اتھر پہ نہیں آیا. اللہ لوگ جی دل پہ کیوں آیا؟ جدی اماں شیعہ بولے, جڑا بندہ ہوش بیٹھا ہے وہ ضرور بولے. مولوی صاحب قبلہ امان شاہ جی قرآن کہتا ہے میں محمد کے دل پہ آیا. اللہ کی آواز زیغ مجتبی ہزیان نہ بک. میں نے مصطفیٰ کے دل پہ قرآن نازل کر کے کائنات کے حرامی ملا کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ جوتا مار کے سمجھایا ہے وہ جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہزیان ہو جائے. اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے جناب. مہربانی جناب, شکریہ جناب. پیر انتظار شاہ جی اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے جی. مالک آپ کو سلامت. میرے محترم سامعین توجہ ہے جناب, بسم اللہ جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا قرآن اترا, بسم اللہ, قرآن اترا میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ. صدقے جاما مہربانی جناب. یہ سادات کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر میری زبان میں تاثیر ہے تو یہ سادات کی نالین کا صدقہ ہے. اور کئی مرتبہ بندے مجھے مولوی صاحب قبلہ کئی مرتبہ بندے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تسی مولوی صاحب ایویں نہ شامہ دی بہت ہی خوشامد کر دے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سادات کی خوشامد نہیں تعریف ہے چونکہ اللہ کرتا ہے. نمبر 2 اس لیے کہ میں آج اپنے علاقے میں اپنے سیدوں کے اندر کھڑا ہو کے اس پردے کے پیچھے میری بہت ساری مرشدادیاں کوٹ شاہ سے تشریف لائی ہیں. انہوں نے پوچھ لیا جی میں ٹھیک آنکھ لگا کی. پیر انتظار شاہ جی زیادہ جو میری زبان میں تاثیر ہے چاچا رشید جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک ماں تھی, استانی تھی, وہ اسی سال فوت ہو گئی ہیں. میں ان کا نام نہیں ممبر پہ لیتا, ہمارے گھر کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا. تو جب بھی میں محرم کا چاند ہوتا ہے نا جی, میرے ابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں, وہ بھی گواہی دیں گے اس چیز کی. جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو میں ایک نئی کیپ لیتا ہوں اور اس سید زادی کی نالین پہ لگاتا ہوں. وہ سید زادی تھی جتی تو لانا میں, ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ اس سال نہیں تھیں تو پھر میں نے ان کی جو تھڑی ہے نا جی چوکھٹ میں اتنے لائی ہے. تو وہ بی بی منو آخیا سی کہ جتھے تو مسائل فضائل پڑھیں گا نا تینوں پتہ لگے گا اولاد زہرا تیرے پیچھے ہے. تو یہ تاثیر ہے جی. اس لیے میں ممبر پہ ببان کے دوہل قرآن پڑھ کہتا ہوں اے سیدان دے جتے دا صدقہ ہے. چونکہ مجھے پتہ ہے نا میں سچ کہہ رہا ہوں, آخر مرنا کور جانا, میں جھوٹ کیوں بولا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب تھوڑی سی اللہم صلی اللہ محمد الہیہ میں. مہربانی جناب سائیں جی, بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اپنے پتر سے 2 منٹ قرآن اور سنیں گے کہ تھک گئے ہو؟ ایک بار میرے ساتھ مل کے ذرا سارے سبق پڑھیں جی, سادات کی عظمت کا سارے سبق پڑھیں, مل کے میرے ساتھ بولیں. ایک قرآن کہاں آیا مصطفیٰ کے, قرآن کہاں آیا مصطفیٰ کے. بابا جی ذاکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ذاکر صاحب, پیر انتظار شاہ جی, ایک عام طور پہ مقولہ ہے ہمارے ممبر کا, اصر بھائی, امتیاز بھائی, کیا 6 چاچا جی
آپ کا بیٹا کلب علوی کمال کا مولا کا ذاکر ہے. چاچا جی میرا دیکھا جی, چاچا جی ذاکر سوزیوں والے جو ہوتے ہیں نا, سوزیوں والے شاہ جی, وہ عام طور پہ ممبر پہ کہتے ہیں ہوں میں وہ شیر پڑھ لگا جیڑا ببر شیر ہے تے جدے واسطے میں قصیدہ شروع ہوں میں وہ پڑھ لگا تے میرا بھی وہی جی. تے ایک بار میں نے پوچھا زیادہ مجھ تو بھائی رکیا کیوں ہے, کیونکہ میرے بڑے بھائی آ رہے ہیں قبلہ کعبہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب. جیسے پھر وہ تشریف رکھتے ہیں پھر میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تھوڑا سا رستہ دیجیے بھائی, اگر ممکن ہو تھوڑا رستہ دیجیے قبلہ کے لیے, مہربانی. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پہ. قبلہ ٹھیک ہے, کریے یا علی مدد ادھر سامنے آ جاؤ, ادھر ٹھیک ہے, دھوپ نہ لگے. قبلہ اجازت ہے جناب, مالک آپ کو سلامت ہے. قبلہ آپ کے آنے سے پہلے جتنی چند منٹ گفتگو ہوئی ہے میں اس کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سے بھی دعا آ جائے. میرے عزیزوں ذرا مل کے بتائیے قرآن کہاں آیا مصطفیٰ کے. اب میں چونکہ قبلہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور وہ حافظ ابن حافظ ہیں, عالم ابن عالم ہیں, تو ان کی بھی دعا شامل ہو جائے اور میرا نتیجہ جو ہے وہ یوں کنکلوڈ ہو جائے. ادھر دیکھا جی قبلہ ہم نے اللہ سے 10 سوال پوچھے تقریباً, اللہ نے ایک کا جواب قرآن سے دیا. مثلا قرآن سچا کتنا ہے, فرمایا عربی کے بغیر پڑھتا ہوں آپ. قرآن سچا کتنا ہے, فرمایا ناخن برابر جھوٹ نہیں. قرآن میں علم کتنا, فرمایا 2 جہاں کا علم ہے. قرآن کب آیا, رمضان میں. کب آیا, رات میں. کب آیا, مبارک رات میں. کب آیا, لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لایا کون تھا, جبریل لایا تھا. اگر پہاڑ پہ آتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. اچھا تو پھر کس نے اٹھایا, مصطفیٰ کے دل نے. ایتھے تک قبلہ پڑھے ہیں جی, ادھے منٹ میں پیش کریں. ایتھے تک قبلہ پہنچے ہیں. قبلہ اب آپ کی موجودگی میں اپنی 12-13 سالہ ذاکری کا سب سے بڑا فکرہ کہنے لگا ہوں, اور اتفاق سے اپنے ہی علاقے میں اپنے سیدوں کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنی بہنوں کے سامنے, اپنی مرشدادیوں کے سامنے, تاکہ ان کے دل سے بھی اپنے پتر کے لیے دعا نکلے. یا رسول اللہ, مان شاہ جی قبلہ مول صاحب, یا رسول اللہ ہم نے بڑے سوال پوچھے اللہ سے مہدی شاہ جی, اللہ نے ایک کا جواب قرآن سے دیا. تے نتیجہ ایتھے آ کے مکا کی کہ قرآن آیا محمد کے دل پہ. یا رسول اللہ ایک جواب تسی بھی دیو کیڑا, اے یا رسول اللہ آپ کا دل کیا ہے, فرمایا شیعہ سنی کتابیں پڑھ کے دیکھ, الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. ہائے ہائے مول صاحب کہلا مہربانی, صدقے جاواں صدقے جاواں. بھائی نوجوانوں تہاڈی کیا بات ہے, میں قرآن دی قسم تہانوں آنا واہ 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 واہ, مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں. شاہ جی مہربانی, مولا تہانوں سلامت رکھے. پاجی قبلہ صاحب موجود ہیں, اگر قبلہ صاحب بھی دعا نہ فرمائے تو میں انہاں دا نوکر ہی کیوں ہاں. ایڈا وڈا فکرہ آکھن لگا, پہلے میں دسو تیار ہو. جب وڈا فکرہ ہوتا ہے نا وڈا, تو پھر ذاکر تھوڑا جا پار پاندا ہے سجے کھبے جا کے تاکہ ٹائم لنگے. تے مینوں تہاڈی سماعت تے یقین ہے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا. ایتھوں بڑی دور جانا ہے تے ظاہر 3 مرحم ہے, تے قبلہ صاحب کو بھی ڈیری بھری ہے, مجبوری ساڈی, اس واسطے جلدی کر رہے ہیں. پہلو یقین دعا ہو مجھے ایک باری کہ اگر جملہ ایسا ہو, پہلو چیلنج سن لو. باپ قبلہ جی اپنے خادم کا پہلے چیلنج سن لیجیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں انہوں کی پتہ قرآن کی ہے. پھر مہدی شاہ جی میں دومی ہاتھ چک کے پہ آنا, اے دیکھو اگر آپ نے یہ فکرہ پہلے سنا ہو, آپ کو سجدہ شبیر کی قسم نہ بولیے, تجھے بہتا غصہ ہے تو ایتھوں چک کے کناتوں باہر سٹو. غلط ہو میرا قتل معاف, سچا ہو قرآنی ہو تے کم اکا نواں ہے تے پھر سونی دعا آئے گی. پکی گل ہے. اے تسا منو نعرے تو بعد داد تو بعد دسنا ہے کہ جی اگے سنیا تے تانوں 5 12 14 دی قسمیں نہ بولیا جے. آکھاں فکرہ جڑے کھلوتے ہو, اندر والے باہر والے گلی والے تیار ہیں سارے. حضرات قرآن کہتا ہے میں محمد کے دل پہ آیا, مہدی شاہ جی چچا رشید جی, اور مصطفیٰ کہتے ہیں میرا دل زہرا ہے. آج پتا چلا قرآن کیوں کہتا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے. قبلہ مہربانی, قبلہ مہربانی, حافظ صاحب بڑی مہربانی. حیدری صدقے جاواں. شاہ جی مہربانی, سید مہربانی, مالک ملک صاحب آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں بھائی, تیرے سردس کیا بات ہے. بسم اللہ. لو بھائی کیمرے دے سامنے گواہی دینی جے سارے. جدوں دا سیداں دا نوکر تہاڈے سامنے کھلوتا ہے, میں قرآن تو اگے پیش نہیں ہویا, قرآن پڑھ رہے ہیں نا.
یہ مطلب مولوی بکواس کرتا نا جہاں شیعہ قرآن نہیں آتا. ایک آیت اور پڑھ لیے. قبلہ آ گئے نے, مجھ سے بہتر لوگ آ گئے ہیں, اس لیے میں جلدی کروں ذرا. تیار ہیں سارے؟ کون نہیں تیار؟ تھی پکی بات ہے. پروردگار اے جے نتیجہ ہوں جلدی کریے ذرا, ٹھیک ہے, 2-4 منٹ میں اندر میں فضائل کو کمپلیٹ کروں. پروردگار یہ بتا کہ نتیجہ یہاں تک نکلا ہے کہ قرآن آیا ہے پاک سیدوں کے سید کے دل پہ. میں جنا کہ نا سیدنا سید, ٹھیک ہے کیا میں, کیونکہ کائنات کے سید 12 ہیں, 12 کا سید مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے پا جی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیدوں کے سید. کتنے آیا قرآن؟ لو جی ہوں ایسی خاموشی 2 منٹ کے لیے, صرف آخری 2-4 منٹ اور سلام, کہ آپ کے پاک سانسوں کی بات ممبر تک آئے. سوال میں کہہ رہے ہیں, پروردگار جب قرآن آیا ہمارے لیے کہ اسی بندے بن جائیے, تا ہی آیا نا. جب صدقے جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے, مصطفیٰ پہ نازل کیوں ہوا؟ بھائی کیا کہنے سبحان اللہ. پاجی میری داد تے روڑا تھا نام مجلس سے لینا ہے. مولوی صاحب قبلہ مجلس کو بات سمجھانی ہے, وہ ہو گئی. 2 عالم دین موجود ہیں, بھائی غلام باز جی, حافظ صاحب, تو 2 مولوی صاحب آن کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ بندہ گل پہنچا کے ٹر جائے سمجھو حق ادا ہو گیا. ایک باری سوال پتر دا پھر, کیونکہ میں سوال کر رہا ہوں آپ کو, قرآن کا سوال کر رہا ہوں, ایک باری پھر سوال سن لو. مالک چاچا جی بسم اللہ کریے, چور صاحب تشریف رکھیے. چاچا جی جب قرآن شادی پیر جا شادی قرآن جب آیا ہماری ہدایت کے لیے ہے, مصطفیٰ پہ نازل کیوں ہوا؟ جے تواڈے ذہن چ پورے دا پورا بل آ گیا ہے تے بل نو ذہن چ رکھ کے بیٹھے ہو, پھر اگلے سال 30 محرم تک نشہ لائیے تو میں سیداں دی جُتی چومی کیوں ہے؟ سن لیا جی, ایڈا بڑا فکر رکھ لگا. اچھا ہوں جھولی چکے لگا جی, جنہوں قرآن دا لطف آئے, نشہ ہے, وہ دی سونی بات ممبر تک آئے. مالک پھر تیسری بار آکھ لگا, پروردگار چھیوں کو قرآن نہیں آتا. مالک یہ بتا کہ جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے, بھائی اللہ لوگ جی, مصطفیٰ کے دل پہ کیوں؟ چاچا جی او چاچا جی بیٹھے نے, میرے اہل سنت چاچا جی بیٹھے نے وہ پیچھے. چاچا جی تو تک آکھ لگا, وجہ کیا ہے؟ لو جی سونا بولا جی, جن شیعہ ماں دے پتر ہو سونا بولا جی. آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی سورہ نحل 16واں سورہ, آیت کا نشان 44 44 پتر 40 تے 4 اچھے آپ پتر 40 تے 4 44. اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سارے بولا جی, وہ بڑی ڈونگی آیت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم نے قرآن, حافظ صاحب کی بلا, حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو صحابہ کو بتا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہائے ہائے سمجھ کے جاما. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اما بھائی میں ہر مجلس میں کہتا ہوں, پاکستان کے اندر یا باہر جہاں موقع ملے, سید دادا بابا جی آپ یورپ سے تشریف لائے, مہدی شاہ جی, سید دادا میں یہ فکرہ ضرور کہتا ہوں. کہنا جی حضرات, 2 بندے مجلس میں نہ بولیں دکھ ہی نہیں, سنی بھائی نہ بولیں نو پرابلم, ہماری جان ہے, ہمارا مہمان ہے, روڑا ہی کوئی نہیں. نواں شیعہ چپ رہے, روڑا ہی کوئی نہیں. مجلس سن کے سیانا ہو جائے گا. چور صاحب تو تو معافی مانگ کے تو ہم نے ڈکے سے اگے بھی کہ میری ماں شیعہ نہیں, تو آ کے تو لاؤ آخر لگا, نکیا نو آخر لگا. اگلی فکرہ سنا جی, باقی 2 بندے نہ بولے قبر تک گلا, سائیں جی میرا حق بنتا ہے. کہڑا ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے, یہ 2 بندے نہ بولے شراجی صاحب, اور شراجی صاحب ساڑھا اپنے ہمیں کھلوتا جی, تو میرا گلہ کرنا قبر تک حق بنتا ہے. اور میں پیانا اللہ, سارے بولا جی وہی سارے, اللہ کو ریکارڈ کرو, موبائل کٹو. اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے بھیجا کہ تو بتا قرآن کہتا کیا ہے. اور گڑے گکھڑ والو, یہ آیت نہیں, تماچا ہے اس سوچ پہ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. ہائے 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 خود صدقے جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے جی. بابا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بابا جی, ٹھیک ہے. تو غوری صاحب انہوں دی داد داسی بھی تھک گئے نے, تو انہیں بس کریے, ٹھیک ہے. مالک آپ صدقے جانا, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بڑا جملہ جی, مول صاحب کی اللہ مہربانی. حافظ صاحب اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. صدقے جانا, سرکار بڑی مہربانی. یہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, دنیا والوں میں قرآن کافی نہیں, میں محتاج ہوں سیدوں کے نانے کے بیان کا. صدقے جانا, میں قرآن محتاج ہوں. اس کا مطلب ہے جب تک بطول کا بابا اپنی زبان کو حرکت نہ دے,
پتہ نہیں چل سکتا قرآن کیا کہہ رہا ہے. مینوں میرے پیران نے آخیا پچھوں کے مول صاحب کلوز کرو تے 2 منٹ رہ گئے 1 بجے. بابا جی تقریباً 20 منٹ کھلوتا میں 12-20 پہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب پونا گھنٹہ تک میرا ٹائم. اچھا ٹھیک لو جی ایویں 4-5 منٹ اور جڑا شاہ حکم کیتا ہے تے میں سلام کراں تانوں. آخری ادھے منٹ دے آیت سن لو کیونکہ سانوں قرآن نہیں آਉਂਦਾ. تے اتفاق یہ ہے کہ میرے بعد حافظ صاحب بیٹھے ہیں. یہ مطلب وہ بھی کتے جھوٹ مارتے ہیں جہے آدھے نے شیعہ حافظ کوئی نہیں ہوں. اللہ پاک زندگی دراز کرے, حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے میرے استاد محترم کو کہ بلا بڑا کمال کا خطاب. آپ کو پتا وہ تو پھر نبض پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں نا, ساڑھے نا تکے تے نہیں لاندے, وہ تو پڑھتے ہیں نبض دیکھ کے تو بڑا سونا جملہ آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تراویح میں بھی قرآن ہے, مجلس میں بھی قرآن ہے. فرق یہ نا کہ تراویح چ قرآن پڑھیا جاتا ہے, مجلس سے قرآن سمجھا جاتا ہے نا. تو بات تو ٹھیک ہے نا, بات تو ٹھیک ہے. اچھا آخری لفظ کیا کہ سلام کر رہا ہوں. اے دیکھا جائے نتیجہ کیونکہ آپ کو پتا بعد میں کچھ لوگ کہیں گے مجھ تو بھائی پڑھدا چنگا موضوع نہیں پڑھدا. انہاں مسکینوں نے موضوع دا پتہ ہی نہیں ہوندا. ایڈا دماغ ہی قابل نہیں کہ میرے نال رل سکن. اور میرے ویرو, میرے بھائیو تو میرے چھوٹے بچیو پتر تساں کل نوں وڈیا ہونا ہے, کوئی پتہ نہیں اگلا سا ساڈا کور جا کے نکلے. وہ حالات ہیں نے پتر. اس وجہ میرا پتر یاد رکھا جے میں او شاہ کوٹ دا نوکر ہاں جہاں 2023 چ 2028 دی پڑھائی کرنا. یہ اسی مر کھپ جاواں گے پھر یوٹیوب تک جو ہوئے گل تو صحیح کرتا سی پیا. اور رہ ہفتے فطر سننے والے ہو آئندیاں مجلساں میں سنیا کرو. نتیجہ لو اپنے پتر کو مہربانی نتیجہ لو. نتیجہ مالک ابھی تک 14-15 آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن مصطفیٰ کے دل پہ آیا اور قرآن محتاج ہے مصطفیٰ کے بیان کا. ایک کری اچھی ہوں ہاں کہا کہ دسو ایم آئی رائٹ. تھینک یو. آخری فکرہ آخری آیت سلام. مالک ایک سوال رہ گیا جی آخری. میری کیسٹ حال بڑی باقی لیکن ٹائم تھوڑا ہے. 5-12-14 پروردگار ایک اور سوال کا جواب دے. یہ مالک قرآن کہتا ہے میں محتاج ہوں مصطفیٰ کے بیان کا. یہ تیرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ اور قرآن دا لطف آ رہا ہے. آخری آیت تیرے نبی شاہ جی تیرے نبی کے بیان کا طریقہ. اللہ دی آواز ہی پہلو انہوں کو پوچھا کوئی نماز ہفتہ ہے کوئی نماز اتوار مول صاحب نماز سوار حافظ صاحب نماز منگل تے یاد شاہ جی بدھ والے تے بندے ہی چول سی. بابا بادشاہ جی بابا جی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. یار ذرا جلدی کہہ جائے سائیں جی یہ مطلب ہے نماز ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات کوئی نہیں. کہڑی نماز ہے نمازیں یار ایک بار سارے آکھو نمازیں اپنی مرضی نہ پڑھا جائے. نماز جمعہ نماز ہے. میرا پتر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا جیسے ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ اس ہفتے میں پورے ویک میں ایک لفظ ہے نا جمعہ. میرا پتر اسی طرح قرآن دیاں 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے. قبلہ جی اس سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں پیر مہدی شاہ جی اللہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کے بیان کا طریقہ. تو اے پڑھ کے تھوڑا پتر تو سلام کر لگا ہے. پروردگار کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سنو میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے. سانو شیعہ نو کالے کپڑے نو پیٹا کٹی کرنے قرآن کوئی نہیں آتا. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کپڑا چوک کے ویلو پیچھے چھریاں بھی ہیں. اچھا ہن جملہ سنا جائے. پروردگار یہ بتا طریقہ کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ میرا مصطفیٰ آیات کی تلاوت کرتا ہے. تے جدی اماں شیعہ نام بولیا قبر تک گلا میرا حق ہے قبلہ جی تواڈے تو لے کے آخری لال تک. اور فرمایا میں دشا ویزکیہم فرمایا یہ جو میرا مصطفیٰ ہے نا ہاں یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی. صدقے جاواں یہ پلیت لوگوں کو ایک کاری سارے شیعہ پیر غلام شاہ جی سید دادا آپ تک ایک کاری سارے شیعہ بھائی سنی پر آنا بولوں دکھ نہیں جنہیں شیعہ ہو ایک باری اپنے پتر دے آکھن تے ایک ذرا چیک کرو ہاں ہلا کے تھوڑا سجا ہتھ ہے نال ویکھ لیا جے پکی گل ہے. اے پھر ہاتھ دا استعمال کرنا جے سجدہ دی تائید واسطے. تیار ہو سارے؟ تے میں بھی یوز کراں گا سجا ہتھ. اے ویکھیا جے میں سجا ہتھ لا لگا تے تساں بھی کہڑا ہلانا ہے جے جا کے جملہ دل تے وجہ تے سجا ہتھ ہلا کے تائید کرو گے. وَيُزَكِّيهِمْ میرا مصطفیٰ پلیت لوگوں کو پاک کرتا. پانچ تن پاک دی قسمیں جہاں پہ نبی آئے تھے نا
वहाँ पे 95% बंदे पलीत नहीं मानते। ओए मौलवी साहब मौजूद हैं, पूछ लीजिए। ये शिया किताब नहीं, सुन्नी वहाबी सब ने लिखा है। ते जेड़े हाल तक नहीं ना बोले, मेरा मौजू कुरान है ना, कुरान जेड़े हाल तक नहीं बोले, मैं कुरान की दलील देना लगा। एक कुरान की दलील ना होए जो चोर की सलाह मेरी, तू शिया मां दा पुत्र होके ना बोले, तेरी मर्जी। माशरा बड़ा पलीत था। पैंतन पाक दी कसमें, मौलवी गुलाम हसन साहब, पैंतन पाक दी कसमें, जहाँ छोटी पलीती होती है वहाँ छोटा नबी आता है। क्यों चुप? थक गया मेरा वीर? सदके रंग दो छोटा पाया तो थक गया, तो सदके जावा, मेहरबानी जरा मेरा साथ दीजिए। जहाँ सदके जावा, जहाँ छोटी पलीती होती है चौधरी साहब, वहाँ नबी छोटा आता है। हुण साहब ला हो, जिथे हुसैन दा नाना आए उथे किड्डा को पहलों बेड़ा गर्क होना है। लोगों को पता ही नहीं था बीवी कौन है, बहन कौन है। ओए बड़ी पलीती सी, ओए बड़ी पलीती सी, ओए सजा अच्छा करा जे, ओए सजा अच्छा करो। ओए बड़ी पलीती थी। पीर मानवी शाह जी, हाफिज साहब किबला, मौलवी साहब, ला इलाहा सजा इस्तेमाल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, किबला इतनी पलीती थी, एक सगी बहन कह रही थी, होर मार होर मार होर मार, इसे हाथ ना लगाना, ये पाक है, तू पलीत है। सदके जावा, मैं सदके जावा, मौला तुहानू सलामत रखे, बस ड्यूटी कबूल करा जे। सदके जावा साईं जी, सदके जावा साईं जी, मेहरबानी साईं जी, मेहरबानी साईं जी, मेहरबानी। हजरात पीर जाशा जी, आपकी पाक जद की कसम सदाते उलम, इतनी पलीती थी कि एक सक्की बेटी कह रही थी, तुम मेरा प्यो में ठीक है, इथे ना बई। हाय 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 हाय, क्योंकि तू मेरा बाबा है, बिस्तर बतूल के बाबा का है। ए झोड़ी है ते आखिरी मिनट है, ते सलाम ते अपने पुत्र ने दुआ दे आजे। मैं तुहानू पूरा तारफ कराया अपने पिंड दी 60-65 साल सैयदजादी दा, जिहदी जुत्ती चुम के ते मैं मिंबर ते आया, जिहदे कोलों मैं कुरान पढ़िया, मैं भी कुरान पढ़िया, मेरियां धीआं भी पढ़िया, मेरी माँ भी पढ़िया सी, मेरी माँ ने भी उन्होंने को कुरान पढ़िया, मैं भी पढ़िया, ते अगों मेरियां 2 धीआं ने उन्होंने भी। ते मैं ए झोली चुक लगा, जे समझ आए तो मेरा नाल साथ दे आजे। जिथों कुरान पढ़ी है ना, उन्होंने धीआं नहीं होगी। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौलवी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं फिर जुमला गौरी साहब फिर रखा, चाचा जी फिर रखा। चाचा जी, जिस घर से कुरान पढ़ा जाए ना, उनकी बेटियों को तमाचे नहीं मारे जाते। मैं थोड़े सदके जावा, जैसे मैंने मजलिस पढ़ी है ना, एक आज के दौर के मुताबिक, इसी तरह मैं 2 फिक्रे मसाइब की भी दौर के मुताबिक पढ़ूंगा। पहलों तो मैं सैयदां दी करीमी दसा, किड्डे सैयद करीम ने 12-13 साल से मैंने अब आगाज़ ज़ाकरी का अपने पिंड से किया था, और यूनी की दुआओं का सदका है। 12-13 साल हो गया है ज़ाकरी करते हुए। मैं ये सुनता था, मैंने किताब में पढ़ा है, मौलवी साहब मौजूद हैं, ये गवाही देंगे कि सच फरमान है, मम बका औ अबका औ तबा का वजबत लहुल जन्ना, नो डाउट नो डिबेट, कि मौला फरमाते हैं जो रोए, रुलाए या रोने जैसी, मैं सादिक उसकी जन्नत का। अल्लाह लोग जी, तुसी जाकर लोगों को गल्लां सुना दे ना दीन दियां, मैं तुहाडे सामने पैना 55 दी कसमें, 12 दी कसमें, 14 पीरां दी कसमें, गौरी साहब, हैदरी साहब, जो मैं फरमान पढ़िया सी ना, पीर मानले शाह जी, माफ़ी मांग के शाह जी, हाफिज साहब, मेरे दिल ने मौलवी साहब गवाही दी थी कि ज़ागा मुजतबा ये फरमान अद्दा है, मेरे पीर इस तो उत्ते करीम ने। मैं आख्या सी, लभदा रहा ते 55 दी कसमें लभ गया। मैं क्या यार, रोए हाँ साहब, रुलाए या रोने जैसी चाचा दी शक्ल बनाए, बड़ी करीमी है। मैं क्या मेरे पीर इस तो उत्ते करीम ने। फिर मैं लभद्या 13 साल बाद लभ लिया जी। अगला हिस्सा पता की जे फरमान दा, इमाम आंदे ने रोए रुलाए जे शक्ल भी नहीं ना बना सकते, तो यार उत्थे बह के एक बारी सोच असी की सां, साडना की हो गया। मैं तेरी हाय तो सदके जावा, बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका पुरसा जी, सदके जावा गौरी साहब, मौला आपका पुरसा और हाय कबूल फरमाए। इसका मतलब सारे रोक हो जी, सारे रोक मेरे वीर, हाय वाजिब है। मैं शाह जी, पीर इंतजार शाह जी, मैं अक्सर मिंबर पे कहता हूँ कि ये जो आँख है ना मेरी, हाफिज साहब, ये इस काबिल नहीं है कि इसमें वो आंसू निकले जो सैयदा ज़हरा के रुमाल में जाए, क्योंकि मुझे पता है ना मैं गुनाहगार बंदा हूँ। मेरी आँख इस काबिल नहीं, जो जिसकी आँख से पानी निकल रहा है वो तो मुकद्दर का सिकंदर है ना। हाँ, हाय हमारे बस में है। एक बारी सारा मजमा रल के हाय करे तो फिर फिक्रा का। अगला फिक्रा सुन लो, जाकिर कहते हैं ते 55 दी कसमें सच आंदे ने, 55 दी कसमें सच आंदे ने। की जाकिर आंदे ने,
इन्हां ज़ालिमां इन्हां अली दियां पुत्रां नूं नहीं मारिया जितना अली की बेटियों को मारा। ये भी गल अपने पुत्र को अगली सुन लो, ये भी तुसां इत्थों तक सुने हैं पीर मानली शाह जी, इत्थों तक सैयदज़ादा जुमला मशहूर है कि ज़ालिमां इन्हां सैयदज़ादियां नूं नहीं मारिया जिन्ना सैयदज़ादियां मारिया। हुण अगला फिक्र पढ़ा, पंजतन की कसम सच्चा जे रिकॉर्ड हो जाना जे, साडा की पता अगले साल रहना नहीं रहना, जो हालात चल रहे हैं। आखा फिक्रा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम, आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। इन्होंने जितना सैयदज़ादियों को मारा है ना उससे ज़्यादा सताया है। मैं सदके जावा जी, चाचा जी थोड़ी हाय तो सदके जावा, मैं प्याना फिर सुन लो। इस शैतान तो मैं 2 फिक्रे आखने तो सलाम कर लगा, वक्त के मुताबिक मसाइब पढ़ लगा। सैयदज़ादा मैं फिर जुमला दोहराना, जिन्ना चाचा जी जिन्ना इन्हें बड़ा मारिया, मेरे वीरो मेरे मातमी भरावो, इन्हें बड़ा मारिया, अली दियां धीआं नूं बड़ा मारिया ने, लेकिन जितना मारा है ना उससे ज़्यादा वो तो दस लगा। हाफिज मुर्तज़ा से लेकर सकलैन गल्लू तक तेरे मिंबर के जितने पहाड़ लोग हैं ना, वो ये कहते हैं, गौरी साहब हैदरी साहब वो कहते हैं कि 9 मरतबा पीर गुलाम बादशाह 9 मरतबा नोके नेज़ा से नदीम शाह जी अब्बास का सर नोके नेज़ा से गिरा है। मैनू इन्हां भैणां दियां चादरां दी कसम है, गिरा नहीं, जहाँ ज़ैनब होती थी जान के गिराते थे। हाय मैं बिस्मिल्लाह करा, चूँकि इनको पता था ना आलिया सही जी सदके जावा मौला साहब, अल्लाह आपका मातम कबूल फरमाए, आवा साहब किबला मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, क्योंकि ये जानते थे कि मलका शाम को बड़ा ख़ास वखरा प्यार है अपने वीर अब्बास से, इसलिए ये बार बार सर को गिराते थे। इधर देखा जी, एक लानती है जिसका नाम सनान है, इस कुत्ते ने अब्बास को यहाँ से पकड़, जितने गाजी के बाल बच गए थे ना, नहीं थोड़े बंदे हाई की है, एक क्या मेरा वीर जिन्हें हाई की है, 2-3 पैसे तुसा की थोड़े बंदा की है, हाई थोड़े की, सुन लो मेरे को। और ये उलमा ये ज़ाकिरीन तेरे डर से, अभी मुझसे पहले भाई पढ़ रहे थे ना शाद मौला गाजी की, ये तेरे डर से कहते हैं कि बाजू कटवा के मुँह के बल अब्बास गिरा था। पंजतन की कसमें अगला जुमला छुपाते जे, गाजी शहनशाह दी बेगुनाह मासूम शहादत की कसमें, जब अब्बास के दोनों बाजू कटे थे ना कादमी साहब, एक कुत्ते ने इतने जोर से गुर्ज मारा था गाजी का सर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, जब झुकी हुई टूटी कमर के साथ हुसैन आया है ना, तो पहले सैयद ने कपड़े के साथ अब्बास के सर को इकट्ठा किया था। मैं तां प्याना जिन्ने को वाल बच गए सन ना, हाय हाय सदके जावा, मैं पहना 1.5 मिनट से सिर्फ तो मातम की तैयारी कर रहा है जी। यहाँ से पकड़ा, खोली, कहता है सनान क्या हुआ, कहता गाजी का सर गिरा है। मेरे लिए देखा जी, जे इत्थे सैयद बैठे हो तो मतलब है इत्थे सैयदज़ादियां भी ने, तो अपने पुत्र माफ़ कराया जे। एक कुत्ता वेख के शाह जी आंदा है, वेना किए पिया, फिर नेज़ा मार, कहता है नेज़ा मार, सदके जावा बाबा जी थोड़ी मौला हाय कबूल फरमाए, नेज़ा मार तो चुक गाजी नूं फिर सर। मेरे देखा जी, उसने कुत्ता हो के जुमला कहा है, आप मौला के आशिक हो के कैसे सुनेंगे, आप जाने शाह जाने राह जाने। वो कुत्ता हो के आंदा है अल्लाह तुझ पे लानत करे, और मुझे कह रहे नेज़ा मार, आके वे क्या नेज़े की गुंजाइश बाकी रह गई। कहता हमने सदके जावा, हमने अब्बास के सर में इतनी मरतबा नेज़ा मारा है, सदके जावा अब ने जी बिस्मिल्लाह करा, अब हसाइन जी अब नेज़े की गुंजाइश बाकी नहीं। आंदा फिर इंज कम कर, ओ वे दीवार के साथ एक रस्सी में 16 सैयदज़ादियाँ हैं। किन्ने हाई की थी, किन्ने हाई की थी, मैं सदके जावा पहना, एक रस्सी में 16 सैयदज़ादियाँ हैं। कहता है वो दीवार के साथ शाम के बाजार के सेंटर में वो सैयदज़ादियाँ, लावारिस सैयदज़ादियाँ, हाय मैं सदके जावा, अली ज़ादियाँ, फातिमा ज़ादियाँ, सैयदज़ादियाँ यूँ खड़ी हैं। उन्होंने सामने जाके इंज दा काम कर, इंज उन्होंने अजियत दे, ज़हनी सताया बड़ा ने, सताया ने इंज जाके सता कि सैयदज़ादियों की चीखें शाम की हर बदमाश औरत सुने। इधर मेरे लिए देखा जाए, मैं एक कोई मिसाल और दिन सलाम कर लगा। एक लकड़ी का, हाफिज़ साहब बैठे हैं तारीखदान है, एक लकड़ी का तीर इस्तेमाल होता था जंग की मशक के लिए, यानी अपना निशाना पकाने वास्ते ना, इंतजार शाह जी अपना निशाना पकाने वास्ते वो लकड़ी का तीर इस्तेमाल करता था। इस कुत्ते के हाथ में एक लकड़ी का तीर था, एक रस्सी थी। इसने साबित ना करा मेरा कत्ल माफ, तो तू रोना आया तो हाय ना करे तेरी मर्जी। इसने गाजी की जुल्फों में हाथ डाला, रस्सी और तीर लेके वहाँ आया जहाँ मलका शाम थकी हुई सैयदज़ादियाँ खड़ी थी। इसने औन की माँ के सामने वो लकड़ी का तीर गाजी के एक कान में दाखिल करके दूसरे से निकाल दिया।
آواز آئی ہائے اما زہرا، اما آ کے دیکھ سب کے جاواں، اما آ کے دیکھ تیری دعا کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں پیانا آخری فکرہ، میں پیانا جنہ سید زادیاں نو ماریا نے اس تو زیادہ ستایا نے۔ او میں صدقے بھائی پتر ایک منٹ بھائی چھوٹے بھائی ایک منٹ حوصلہ کری، او ستایا کس طرح نے؟ ان کی ایک مثال اور سن لو۔ کتا تخت پہ ہے بھائی، حوصلہ کریں ایک منٹ میں آدھا منٹ اور پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے۔ ایسے میرے لکھا جی میرے ویرو میرے لکھا جی شرازی صاحب، یہ کتا تخت پہ تھا بھائی، اللہ لوگ دی سامنے حسین کی 4 سال کی آیت کھڑی ہے، نعت کے قرآن حسین کی 4 سال کی آیت کھڑی ہے۔ ایسے رکھا جی میں پھر مثال دے کے آدھا منٹ پڑھ لگا، آدھا منٹ میں گن کے آدھا منٹ پڑھنا جی۔ میں پیانا انہاں جنہ مارے ہیں نا اس تو زیادہ جن تسی اپنی زبان چاہتے ہو مینٹلی ٹارچ بڑا ستایا نے، نبی دیاں تیاں نو بڑا ستایا نے۔ اے ویکھیا جی ایک تخت بیٹھ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بلا تشبیہ میرے لئے ویکھیا جی جنہاں دے گھر چھوٹیاں تیاں نے، میریاں بھی 2 تیاں نے جی، تے جڑے بالخصوص سید ہو اپنے پتر نو معاف کرا جی۔ اے بلا تشبیہ نہیں سی آندہ تیرا نام کی ہے تو کوئی بی بی کر دیئے۔ میں کہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میں وقت کا حکمران ہوں، میں تیرے منہ پہ ظلم کروں گا۔ شاہ جی معاف کرا جی سید، بتا سید اللہ معاف کرا جی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ جب تیسری مرتبہ سید علی نہ بولے ایتھے رات رونے والا سید کھلوتا ایتھے اچھا رو کے سید کہتا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میری بہن 3 بار بولی ہے رسی بڑی تنگ ہے۔ میں سب کے جاواں پتر چھوٹے پتر سیداں دے گام چ ہائے کرنا واجب دے پتر جنہیں اگے بیٹھے پتر ہائے کرو سیداں دے گام چ، اور میرے پترو ہائے واجب ہون عادت پاؤ گے تے قبر پتر اسا قبر تک رونا ہے، اسا امام دے ظہور تک رونا ہے۔ لٹی انج گئی ہے بطول جب تک اسی پتر جونے اسا رونا ہے۔ میرا پتر سارے بچے کوشش کرو سیداں دے گام چ۔ اب بادشاہ جی ہائے تو اچھی بابا جی ہے نا سید نہیں رونے کے تو کون روئے گا؟ میرے عزیزوں کہتا ہے رسی مولا فرمایا رسی تنگ ہے، اس نے اشارہ کیا، ایک سپاہی گیا اس نے جا کے سید زادی کی رسی کو ڈھیلا کیا، اندھا ہوں دس تیرا نام کی ہے؟ بی بی فرمایا نام فاطمہ ہے، بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے، اور میرا بابا مجھے اس لیے صدقے جاواں اللہ تیرے سر دا ماتم دور کرے، میرے بابا اس لیے مجھے سکینہ کہتے تھے، میرے بابا کہتے تھے کہ تجھے دیکھ کے نا میرے دل کو سکون آتا ہے۔ آندہ ہے اے بچی دس تیرا پیو تینوں شام نو واپس آ کے کیڑا تحفہ دیندا سی؟ بی بی فرمایا جب بھی میرے بابا شام کو گھر آتے تھے نا ملک صاحب صاحب قبلہ تو نایاب کھجوریں لاتے تھے، مدینے کی نایاب کھجوریں لا کے میرا بابا مجھے زانو اتھر پہ بٹھا کے نا اپنے ہاتھوں سے میرا بابا مجھے کھجوریں کھلاتا تھا، جنہوں نے پھٹے کانی یاد نے تے لہو وگدا یہاں پیا، جنہوں نے یاد انہوں نے ہائے نکل گئی، میرا بابا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا۔ میں کہنا جنہ ماریا نے اس تو چوکھا ستایا نے۔ کتا کہتا ہے اے بچی اگر میں تجھے وہی کھجوریں کھلاؤں جو تیرا بابا تجھے کھلاتا تھا تو کھائے گی؟ سید زادی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، حجت خدا نے اشارہ کیا ہاں کر ورنہ کتا ظلم کرے گا۔ جدا بل پاس پہ بنا دو ایک کتا تخت سی ورنہ ظلم کرے گا۔ اب سید زادی ایک قدم تخت کی طرف بڑھاتی ہے، ایک نظر بھائی کو دیکھتی ہے، پھر بی بی اگے پھر برانو ویکھیا، پھر اگے پھر برانو ویکھیا، جدوں ایتھے آ کے بی بی کھلوتی ہے نا وہ ایک 4 سال دی بطول پھر تخت کو لائی جے، اور ایک 4 سال دی سید زادی پھر تخت کو آئی۔ صدقے جاواں جی جیسے بی بی آئی اس کتے کے پاس ادھر دیکھا، اس کے پاس ایک تشت تھا جس کے اوپر رومال رکھا ہوا تھا، کہتا بچی اس تشت میں بڑی کھجوریں ہیں، میں رومال ہٹاؤں گا جتنا جی چاہے وہ تو کھجوریں چاہتا نہیں معاف چاہتا رشید جی معاف کر دے وہ کھجوریں مہندی شاہ جی تو کھا لینا، اور قرآن دی عظمت دی قسم ہے، تواڈے ماتم دی قسم ہے، مرشد زادیاں دی چادراں دی قسم ہے۔ اس کتے نے یوں تشت آگے بڑھایا، سید زادی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے رومال ندیم شاہ ہٹایا، تشت میں کھجوریں نہیں حسین کا سر تھا۔ اوے بی بی رو کہتے ہائے وے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، قرآن منبر پہ لا میرے سر پہ رکھ۔ اس کتے کے پاس ایک خضران کی چھڑی تھی، اس نے سوٹی اٹھائی سکینہ کے سامنے حسین کے چہرے پہ مارنی شروع کی۔ ایک صحابی کہتا ہے نہ مار، ان رخساروں پہ میں نے محمد کو بوسے دیتے۔ ایمن قلبیان قلبون تھوڑا زیادہ ہو معافی چاہتا ہوں۔